خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بعد ہفتہ شان رحمت للعالمین 16 سے 22 نومبر تک سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے۔ پروقار تقاریب کئی شہروں میں منعقد ہو رہی ہیں۔ لاہور میں سیرت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں سرکاری جو عہدیداران ہیں، وزراء ہیں، ان کے علاوہ بڑے جید علماء نے خطاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کے افکار پر، ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم جتنا کہیں، جتنی بات کریں، جتنی گفتگو کریں وہ کم ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ حیثیت حاصل یقیناً نہیں کر سکتے کہ ان کی تعریف جتنی بھی کر سکیں وہ کم ہے۔ لیکن آج اس پروگرام میں جو میرے ساتھ شرکا ہیں ان کے ساتھ میں ضرور یہ کوشش کروں گا کہ ان کی تعلیمات سے جڑے اور آج کل کے حالات میں، آج کل کے معروضی حالات میں جو مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کو، مثال کے طور پہ ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا اپنی زندگی میں، لیکن آج کل جو حالات ہیں کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس میں کیا صرف دشمنوں کی سازشیں شامل ہیں یا اس میں ہمارا بھی قصور ہے؟ یہ ایک موضوع ہے جس پر میں یقیناً چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اظہار خیال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ مسلکی اختلافات اپنی جگہ پہ وہ رہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ فرقہ واریت اور تشدد کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ یقیناً کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ رسول سے عشق کا جو اظہار ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جس سے دوسروں کو بلا وجہ کسی قسم کی تکلیف ہو، پریشانی اٹھانی پڑے اور ناحق جو ہے اس میں جو زندگی کا کاروبار ہے اس میں کسی قسم کا بھی رکھنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات جو اور ہم نے دیکھی حال ہی میں، خاص طور پہ فرانس سے یہ جو ایک کنٹروورسی اٹھی اس کے ساتھ، کہ نبی کریم کی شان میں جو نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں لوگ یا اس کی جسارت کرتے ہیں اور بار بار یہ موضوع اٹھتا ہے، تو اس میں ہم سب کو، ریاستوں کو بھی اور ہماری انفرادی حیثیت میں بھی کیا ذمہ داریاں، کردار یا کیا اس کا رد عمل ہونا چاہیے کہ ہم صحیح طور پر اس مسئلے کو حل کر پائیں، نہ کہ صرف جو ہے وہ بیان بازی یا تنقید یا اپنے ہی ملک میں کسی قسم کی افراتفری پھیلانے سے گریز کریں۔ ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، نمائندہ خصوصی برائے وزیر اعظم اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ شفاعت رسول صاحب بھی ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ شفاعت رسول صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا صرف قوانین سخت کر دینے سے ہم ناموس رسالت کا جو ہے وہ پاس رکھ سکتے ہیں، اس کی تحفظ کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں کہ قوانین سخت کر دیں، اس شخص کو پکڑیں، کڑی سے کڑی جو قانون میں سزا موجود ہے وہ دیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان خاکوں کی مذمت کروں گا کہ جن کی اشاعت فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی کے معبود باطل کو بھی برا نہ کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے معبود برحق کو برا نہ کہہ دے۔ اگلی بات یہ کہ دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر اور اس کی شخصیات پر اور ان کی مقدسات پر باہر سے یا اندر سے حملے نہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذخیرہ کی تطہیر کریں۔ ہم میں سے جو صاحب فکر علماء ہیں، جو تحقیق اور تدقیق کے راستوں کو باریکی سے جانتے ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر امت مسلمہ کو ایک ایسا تفاسیر کا ذخیرہ، ایسا احادیث کا ذخیرہ اور تاریخ کا ایسا ذخیرہ دیں کہ جو مسلمان مکاتب فکر کے درمیان مسلمہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنا ذخیرہ ہمارے ہاں موجود ہے ہم بالاتفاق اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ یہ جو گستاخی کا عنصر ہے جس کا شور آج کل فرانس میں ہے، کیا آج سے 1 ماہ قبل یہی شور پاکستان میں نہیں تھا؟ کیا وہ گستاخی کرنے والے بھی کوئی فرانسیسی تھے؟
کیا وہ گستاخی کرنے والے اور ہماری مقدسات پر انگلی اٹھانے والے اور زبان درازی کرنے والے کیا وہ انگریز تھے؟ کیا وہ جاپان سے تھے؟ کیا وہ آسٹریلیا سے تھے؟ نہیں تھے، وہ پاکستان سے تھے۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ غیر ہمارے درمیان جنگ اور لڑائی اس کو بڑھانے کے لیے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم تینوں نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا کہ امت مسلمہ میں اس قسم کے واقعات کا مواد اور اس قسم کے واقعات کی بنیادیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرانس کی مذمت کر رہے ہیں، فرانس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، فرانس سے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دنیا میں کوئی قوم آج نہیں جنگ کر سکتی جس کی معیشت کمزور ہو۔ دنیا میں کوئی قوم کسی بھی فکری محاذ پر جنگ نہیں کر سکتی جو علمی طور پر کمزور ہو، جو فکری طور پر کمزور ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ عالم اسلام میں جتنے یونیورسٹیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں جو مادر علمی ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ درست فرمایا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے عالم اسلام میں اس کا ریشو کیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے علماء سے اور اپنے مشائخ سے اور آپ سے بھی، کیا ہم نے اس امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے؟ نہیں کی ہم نے۔ گستاخی کہیں ہوتی ہے، آگ کہیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میں ہالینڈ میں تھا، تو میں نے جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا، تو میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے ٹی وی کھولا تو میں نے دیکھا کہ لاہور میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کس وجہ سے کہ ہالینڈ نے خاکے چھاپے ہیں، اور میں نے جمعہ پڑھایا وہاں پر، میرے پیچھے ایک بڑی تعداد تھی جمعہ پڑھنے والوں کی، کسی نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے یاد تھا کہ ہالینڈ نے یہ خاکے چھاپے ہیں۔ لیکن خاکے چھاپے جا رہے ہیں ہالینڈ میں اور آگ لگائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ بالکل ایسی املاک جلائی جا رہی ہیں پاکستان میں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں پاکستان میں، سر پھاڑے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے اظہار محبت کا کہ آپ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچائیں؟ جی بالکل۔ کیا اس موقع پر ہمیں سے مراد، مجھ سے مراد ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں، ہمارے جو مسالک ہیں، ہمارے جو سکول آف تھاٹ ہیں، ان کا فرض نہیں بنتا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے جس کی بنیاد پر کبھی امریکہ، کبھی جرمنی، کبھی فرانس، کبھی ہالینڈ، کبھی ڈنمارک ہمارے ہی ذخیروں سے، ہمارے ہی کتابوں سے اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات کو اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک، علامہ صاحب بیٹھ کے علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی اس سے پہلے جب آپ سوال کا جواب دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ وہ چیزیں، وہ احادیث ایسی، ان کو زیادہ جہاں تک میں سمجھا آپ کی بات، تو اس کا پرچار کیا جائے، اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اپنایا جائے، جن پر اختلاف نہیں ہے مسلک کی بنیاد پر یا کسی قسم کا۔ تو آپ کے خیال میں جو علماء کرام ہیں، نامور علماء کرام جن کو لوگ اکراس دا بورڈ جن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیا یہ ان کا کام ہے کہ ایسی احادیث کا، ایسی تفاسیر کا مجموعہ بنائیں، اکٹھا کریں، اور پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں میں جو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو مشہور کرنے کے لیے اپنی کاوش سر انجام دیں؟ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے لیول کو تھوڑا سا ہائی رکھنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو بہت باشعور کر دیا ہے، اور جو ہم باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کے مسلک میں جانا نہیں ہے، یہ باتیں تو اب عوام بھی ہم سے بہتر کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ہمارے پاس دین ہے، مذہب ہے اور مسلک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین کوڈ آف لائف بائی دا گاڈ،
دین کہتے ہیں ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے سے دیا، اور مذہب کہتے ہیں اس دین کے عملی اور فقہی معاملات کو، اور مسلک کہتے ہیں ہر عالم، مفکر، محدث، مدبر جو اس کے ترجیحات ہوتی ہیں اسے وہ مسلک کہتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلک بریلوی میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تذکرہ اور زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کہ ہاں نعت کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی باتوں کی خوب پرچار ہوتی تھی۔ اب اسے ہم دین کا حصہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بڑی شخصیات کے ذہنی اور قلبی ترجیحات کو ہم مسلک کہتے ہیں۔ ہمیں مسلکوں کو باقی رکھتے ہوئے، مذہب کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں دین کے راستے پر آنا چاہیے، اور ہمیں علمی ڈیبیٹس کرنے چاہیے۔ میں نے یہ رائے پہلے دی ہے کہ ہمیں اپنے ذخیرہ کی تطہیر کرنا ہوگی۔ اسی ذخیرہ کی بنیاد پر 1 مہینہ پہلے پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی۔ کیا وہ کن کتابوں کے حوالے تھے؟ کیا وہ کتابیں ہمارے ہاں نہیں موجود؟ اب اگر کوئی باہر دنیا میں ہمارے پیغمبر پر، ہماری کتاب قرآن پر، ہمارے دین پر اگر انگشت نمائی کرتے ہیں تو کیا وہ ساری باتیں ہمارے ذخیرہ میں نہیں ہیں؟ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جرت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے غیر مستند اور غیر معتبر جو روایات ہیں، جو موضوع احادیث ہیں، اور وہ تفاسیر جن میں رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس کو بیٹھ کے ہم لوگ کیوں نہیں ان سے خلاصی حاصل کر لیتے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ باقی رہی احتجاج کی بات، میرے بھائی احتجاج غریب لوگ نہیں کر سکتے، احتجاج IMF کے جو مقروض ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے کہ اب پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، وہ کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ ہمارے ہاں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ، UNO ان اجلاسوں میں بڑے کھل کے ہمارے مذہبی جو ترجیحات ہیں، ہمارا جو شوق ہے، ہمارے عشق رسول ہے، عظمت صحابہ ہے، ہمارے ہاں محبت اہل بیت کی جو تصورات ہیں اور جذبات ہیں، ان کی بھرپور انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ کیا پاکستان کے علاوہ اور عمران خان صاحب کے علاوہ اتنی بڑی عالم اسلام کی دنیا وہ کیوں نہیں سوچتی اس معاملے پر کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں؟ کیا ہمارے وہ ممالک جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معدنیات ہیں، ان کے سارے پیسے کس ملکوں میں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ان سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں ہم قوم کو اصل صورت نہیں بتاتے، اور کیوں نہیں ہم امت مسلمہ کو صحیح راہ پر لانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ آخری ایک جملہ ہمارے حکمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور ناموس کو عوام کے جذبات کھیلنے کے لیے نہ استعمال کریں، اور نہ ہی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں۔ عمران خان صاحب کی طرح آگے بڑھیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قوم کی ترجمانی کریں، اور پورا عالم اسلام اکٹھے ہو کے غریب اور امیر جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کا دست بازو بنے، اور پاکستان میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں غربت بے انتہا ہے۔ آگے بڑھنا ہے مجھے، وقت پروگرام کا تھوڑا کم ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب یہ جو سوال کیا ہے اور یہ جو نقطہ اٹھایا شفاعت رسول صاحب نے کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ 2 نام ہمیں اور ایسے نظر آئے عالم اسلام میں، ترکی کے طیب اردوان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد، جنہوں نے کھل کر اس پر بات کی اسلاموفوبیا پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کولیشن بنانے کا انہوں نے پلان کیا۔ کویسچن ہے اس کے جب نبی دیکھے گئے ہیں اس پر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم احتجاج کریں ناموس رسالت کی خاطر، یقیناً ایک سچا مسلمان اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا کسی
غیر ضروری طور پر کسی ناحق کو کسی قسم کا کوئی گزن نہیں پہنچنا چاہیے، اور احتجاج ہمارا وہیں پر ہونا چاہیے جہاں پر اس کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کاوشیں ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی جاری ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک بھی اس میں یقیناً حصہ ڈالیں گے اور مشترک ہو کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے حل کر دیں گے کہ آئندہ کوئی بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جرات نہ کرے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔